یہ ایک الفاستد احمد کی کہانی ہے جس کا تبادلہ شہر سے ایک دور دراز گاؤں میں ہو گیا تھا۔ سردیوں کی ایک کوہر آلود رات تھی، ہر طرف گہری دھند، سنوٹا اور سناٹا، جیسے وقت تھم گیا ہو۔ بس لیٹ ہو گئی اور اسکول کا ملازم جو اسے لینے آیا تھا مایوس ہو کر واپس چلا گیا۔ اب احمد کو اپنے سامان کے ساتھ خود ہی اسکول تک پیدل جانا تھا۔ رات کا 1 بج رہا تھا، دھند اتنی گہری تھی کہ ہاتھ کو ہاتھ ساجھائی نہ دیتا۔ ہر دکان بند، ہر گلی سنسان، جیسے پورا گاؤں سو گیا ہو، شاید جاگتے ہوئے بھی کچھ چھپا رہا ہو۔ چلتے چلتے اچانک اسے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ وہ راگ گیا، دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے سوچا شاید کوئی راہگیر ہو، لیکن آہٹ اچانک غائب ہو گئی۔ پھر ایک ٹھنڈا سا ہاتھ اس کے کندھے پر محسوس ہوا۔ وہ چونک کر پیچھے مارا۔ ایک بوڑھا آدمی کھڑا تھا، چہرہ چادر میں چھپا ہوا، سانسیں تیز، جیسے کچھ چھپانے کی کوشش کر رہا ہو۔ احمد نے کانپتی آواز میں پوچھا، کیا آپ میری مدد کر سکتے ہیں؟ میں راستہ بھٹک گیا ہوں۔ بوڑھے نے کوئی جواب نہ دیا، بس سرد لہجے میں بولا، میرے پیچھے چلو۔ احمد خاموشی سے اس کے پیچھے چلنے لگا، مگر تھوڑی ہی دیر میں اسے محسوس ہوا کہ اس بوڑھے کے قدم زمین پر نہیں پڑ رہے۔ نہیں، وہ تو جیسے ہوا میں تیر رہا تھا۔ خوف سے کانپتا احمد تھک کر بیٹھ گیا اور کہا، مجھے بہت پیاس لگی ہے، پانی کہاں ملے گا؟ بوڑھا اسے خالی نظروں سے دیکھتا رہا، پھر بولا، راکو، میں ابھی آتا ہوں۔ کافی وقت گزر گیا، نہ بوڑھا واپس آیا نہ کوئی آواز۔ پھر اچانک وہی ہاتھ پھر سے کندھے پر۔ احمد نے چونک کر دیکھا، وہی بوڑھا۔ اس بار اس کے ہاتھ میں پانی کا گلاس تھا۔ احمد نے فوراً پانی پینا شروع کیا، مگر اچانک اسے ذائقہ کچھ عجیب، نمکین اور گاڑھا سا محسوس ہوا۔ اس نے اپنی ٹارچ کی روشنی گلاس پر ڈالی، گلاس میں پانی نہیں، خون تھا۔ احمد کی چیخ نکل گئی، گلاس ہاتھ سے گرا گیا۔ اب وہ بوڑھا چادر ہٹا چکا تھا، اس کا چہرہ خوفناک تھا، دانت لمبے، سیاہ، آنکھوں سے خون بہ رہا تھا۔ اس نے چیخ کر کہا، مجھے تمہارا خون چاہیے۔ احمد بدحواس ہو کر اندھیرے میں بھاگنے لگا۔ بھاگتے بھاگتے اچانک وہ گہری کھائی میں گر گیا۔ جب آنکھیں کھلیں تو دیکھا وہ ایک قبر میں گرا ہوا تھا۔ خوف سے وہ قبر سے باہر نکلا، لیکن وہی خوفناک چہرے والا بوڑھا آدمی پھر اس کے سامنے تھا۔ اب کی بار اس کی آواز اور زیادہ ہولناک تھی، تم اب میرے ہو، تمہارا خون صرف میرا ہے۔ احمد چیخنے ہی والا تھا کہ اچانک ایک سفید لباس والا نورانی چہرہ سامنے آیا۔ اس کے لبوں پر قرآنی آیات جاری تھی، پیچھے ہٹو۔ اس نورانی شخصیت نے احمد کو پیچھے کیا اور زور زور سے قرآن پڑھنے لگا۔ چند لمحوں میں وہ خوفناک سایہ چیختا چلاتا دھند میں تحلیل ہو گیا۔ احمد کی جان بچ گئی۔ وہ بزرگ اسے اسکول تک چھوڑ کر چپ چاپ غائب ہو گیا۔ صبح ہوئی، احمد نے پرنسپل کو ساری رات کی کہانی سنائی تو سب دنگ رہ گئے، کیونکہ اس علاقے میں برسوں سے کہا جاتا تھا رات کو اکیلے نہ جانا۔ وہ بوڑھا اب بھی دھند میں گھومتا ہے، خون کی تلاش میں۔